وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، آستانے، فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق سے سورہ مائدہ 7واں پارہ اور سورہ مائدہ کی آیات 90 سے 93، جس میں سے پہلی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیات میں 3-4 آیات میں اہم ترین مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ مسئلہ جو ہمیں صبح و شام درپیش ہے۔ شراب، جوا، انصاب، ازلام سب حرام قرار دے دیے گئے۔ اولین اشارہ اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں مخاطب کس کو کیا گیا، کن لوگوں پر حرام ہے، کن لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں حرام، آج سے بالکل تم ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یوں سمجھے کہ کاشتکار جب زمین کو کاشت کرتا ہے تو پہلے اس کو ہموار کرتا ہے، زمین کو اس کے مطابق بناتا ہے جو چیز اس میں کاشت کرنی ہو۔ تو اہل ایمان کے دل زرخیز زمین کی طرح ہیں، جو اس میں اللہ کی طرف سے بیج ڈالا جائے گا وہی انگوریاں پھوٹیں گی، وہی پودے اگیں گے، پھر اپنے ثمرات دیں گے۔ اہل ایمان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایسی زمینیں ہیں جو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہموار ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو، ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا تم سنو، تمہارے لیے کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں، گندگی ہے، غلاظت ہے، آلودگی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل سے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا، تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ان کی جوے کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں شطرنج بھی جوا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو میسر لفظ کہا گیا ہے اس سے مراد قمار، جوا، اور وہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کھیلتے تھے اب اس سے منع کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے جاہل لوگوں کے گندگی والے کھیل ہیں، تم نے نہیں کھیلنے، ان سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر انصاب ازلام کے بارے میں
ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عطا، سعید بن جبیر، حسن، بڑے بڑے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کے قریب لوگ عبادت کرتے تھے۔ پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھروں کو قبلہ بنا کر، پتھروں کو بنیاد بنا کر، یا یوں بھی اگر کوئی ایسا بھی ارادہ کر لے، یہ میں اضافی لفظ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا بھی ارادہ کر لے، پتھر جیب میں رکھے کہ میری نماز اس سے بہتر ہو جائے گی، تصور ہی بدل گیا نا سارا۔ عبادت بندگی تو ہم رب کی کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا تصور آئے ہی کیوں؟ لیکن وہ پتھر جو عبادت کے لیے اگر تیر ایسے ہو گیا تو کام میں نقصان ہو جائے گا۔ شادی کے لیے مہورت نکالنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے نکالنا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کھلے بندوں اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا تصور ذہن میں نہیں لانا، لا الہ الا اللہ، تمام تر امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، اس کے علاوہ کسی امید وابستہ کرنی ہی نہیں ہے۔ اور پھر شراب، جوا، انصاب، ازلام، ساری چیزیں کلیتاً مسترد کر دیں، یہ مسلمانوں مومنوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔